السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کا ہر فرد، انسان ہو یا جانور، اپنے اہل و عیال کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں عام طور پر والد اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، کہیں ماں اس کی ذمہ داری لیتی ہے۔ دن بھر کی یہ دوڑ دھوپ، یہ کوششیں صرف اس مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ اس کی فیملی والے آسانی اور سہولت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اب ہر جگہ اچھی اور بری مثالیں ہوتی ہیں، ایسے جانور بھی ہوتے ہیں اور ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جس کو صرف اپنی پیٹ کی فکر ہوتی ہے، لوگوں کی ذمہ داری، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری کو اٹھانا نہیں چاہتے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہم آج یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس ذمہ داری کو ہم اٹھاتے ہیں اس کو ہم کیسا سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شادی کر لی، ہمارے پر یہ ذمہ داری آ گئی، پیدا ہو گئے تو اب یہ بوجھ سمجھ کر اٹھاتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کو ایک گلوبل روٹیشن، نیچرل روٹیشن سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا، کمایا ہمارے لیے، تو ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے کمانا ہے۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر، جو یہ کام جو ہم ذمہ داری تھی، اگر ہم جانوروں کی طرح سوچ کر بھی یہ کام کرتے تو یہ کام کرنا ہی تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ اس کام کو بھی عبادت اور نیکی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دینار جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وہ دینار جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور وہ دینار جو تم صدقے کے طور پر دیتے ہو، اور وہ دینار جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، ان تمام دیناروں میں سب سے زیادہ ثواب تمہیں اس دینار پر ملے گا جو تم اپنے اہل و عیال کے پر خرچ کرتے ہو۔ آپ دیکھیے کہ یہ تمام دین کے کام ہیں، یہ تمام خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی نیکی ہے، عبادت ہے۔ غلام کو آزاد کرنا بھی عبادت ہے، نیکی ہے۔ کسی مسکین صدقے کے لیے کو صدقہ کرنا بھی نیکی ہے، لیکن ان تمام کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب تمہیں اہل و عیال پر خرچ کرنے پر ملے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جس شخص پر اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے وہ فرض ہے، ان کا ذمہ داری، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ فرض ہے، اور یہ دیگر جو نفلی عبادتیں ہیں، یہ خیر کے کام ہیں، یہ نفلی عبادات ہیں۔ اور فرض اور نفل کا فرق ہم سمجھتے ہیں کہ فرض پہلے ہے، نفل کا درجہ بعد میں ہے۔ اگر گھر کے والوں کی ضروریات زیادہ ہوں اور ان کو کسی کی جگہ ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ سکتی ہو تو پھر وہاں پر ان پر زیادہ خرچ کرنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہوگا، اس پر زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جہاں پر ایسا نہ ہو، بلکہ اب کسی ایک طریقے سے آپ نے ان کی ضرورتیں پوری کر دی ہیں، تو پھر جو زائد مال آپ کے پاس ہے اس کو کسی اور جگہ پر خرچ کرنا یہ بھی زیادہ ثواب آپ کو دلانے والا ہے۔ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تمام پر تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اندازہ کریے ہماری شریعت کی سہولت اور ہماری شریعت کی بندوں کے ساتھ ایک کرم کے تعلق کو، کہ وہ کام جو ہمیں ہر صورت میں کرنا تھا اس پر بھی ہمیں ثواب مل گیا۔ بس زاویہ نگاہ، وے آف تھنکنگ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب تک جو کام ہم ایک ضرورت، ایک بوجھ سمجھ کر کرتے تھے اس کو بھی نیکی اور عبادت کا کام بنا دیا۔ محترم ناظرین، یہاں پر یہ سوال بھی ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ جب ہمارے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، تو پھر کمانا بھی ضروری ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کی کوشش کرنا فرض ہے فریضوں کے بعد۔ کون سے فریضے؟ نماز ہے، روزہ ہے، ایمان لانا ہے۔ یہ فرائض کے ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہم پر حلال کمائی کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ کمائیں گے تبھی تو کھلائیں گے، تبھی حلال کمائی کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن اپنے اہل و عیال کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی حرام راستے پر جانا، غلط طریقے سے کمانا، یہ شریعت کی بالکل اس طرح کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اب جو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی اور کام نہیں کر پاتے، بس صبح سے شام تک یہی کوشش میں دوڑ دھوپ میں دن نکل جاتا ہے، تو ہم اس کو کیسا پورا کریں؟ اس کو اپنے آپ کو ایک شرمندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے سے اور پوری اس گفتگو کے ذریعے سے یہ بات سمجھنی چاہیے، جو کوشش ہم اپنے اہل و عیال کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم اس کو اس نگاہ سے کریں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو اگر یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں تو پھر یہ بھی ہماری عبادت بن جائے گی، نیکی بن جائے گی۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوش ہوں گے اور مزید انعامات کے ذریعے سے ہم کو نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔